میں نے کلام مجید کے دو مقام تلاوت کیے ہیں۔ ایک ہے سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات اور دوسرا ہے سورۃ الحدید کی 21ویں آیت کریمہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ دخان کے بارے میں سنیے گا۔ سورہ دخان کے بارے میں مالک کائنات جل وعلا کا ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ میں نے آسان ترجمہ قرآن آپ کو سنایا ہے۔ اب یہ مفسرین کی ایک تعداد ہے جنہوں نے ان آیات سے لیلۃ القدر کو مراد لیا ہے، یعنی جو رمضان شریف کی 27ویں شب ہے۔ اور کچھ مفسرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس رات سے مراد شب برات کو بھی لیا ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو بہرحال شب برات جو ہے چھٹکارا پانے کی رات، براءت کی رات۔ شب یہ رات کو کہتے ہیں اور برات کہتے ہیں چھٹکارے کو۔ یعنی اس رات میں اللہ کریم بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو یہ رات شب براءت کہلاتی ہے، اور قرآن کریم میں لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے کہ یہ مبارک رات ہے۔ اب آپ اس رات کے حوالے سے بے شمار احادیث جو ہیں سیاہ ستہ میں بھی ہیں اور دیگر کتب میں بھی ہیں، اور صحابیات سے مرویات بھی ہیں اور صحابہ سے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے جامع ترمذی ابواب الصوم کہ جہاں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے روزوں کا بیان کیا۔ اس میں ایک باب ہے، ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، یعنی اس چیپٹر کے اندر مزید ایک چیپٹر ہے جس میں شعبان المعظم کے حوالے سے کلام کیا گیا ہے۔ اور عرف عام میں آپ سمجھیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 739 ہے۔ کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ اور مومنین کی ماں عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف اپنی خاص رحمتوں، انوار و تجلیات اور عطاؤں کا نزول فرماتا ہے۔ چنانچہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ بنو کلب۔ اب بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں بھائی جان، بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ کریم گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر کے داخل جنت فرماتا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کی معتبر کتاب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 739 ہے۔
اب آپ غور فرمائیں کہ کتنی عظیم رات آنے والی ہے۔ اب یہ رات آنے سے پہلے پہلے اور رات کے ہم میں موجود ہونے سے پہلے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ کریم کو راضی کرنے والے بن جائیں، عبادت و ریاضت میں لگ جانے کے کام کریں، برائیوں سے بچیں، نیکیوں میں جلدی کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، مسجدوں کی رونق کو بڑھائیں، مسجدیں آباد کریں، اچھے اچھے کاموں میں لگ جائیں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیے جس کو سنن ابن ماجہ، یہ بھی سیاہ ستہ کی معتبر کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 1388 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ۔ اب سنیے، کریم آقا علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو۔ مطلب قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھو، جگراتا کرو، اور جب اس کا دن آ جائے یعنی اگلا دن 15 کا، اس میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ کریم سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہونے سے بری ہے، اس کا وجود ہے لیکن جسمانیت سے پاک ہے، ڈائریکشن سمت اس کے لیے متعین نہیں کر سکتے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر فرماتا ہے، سنو کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ رب کی طرف سے صدا آ رہی ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے میں اسے بخش دوں۔ سنو کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ سنو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں۔ یوں ہی دیگر حاجتوں کا ذکر فرماتا ہے، اور رحمت اور عنایتوں کا یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اب یہ عام رات تو نہ ہوئی، عام بات تو نہ ہوئی، اور اسلام کے اندر کچھ دنوں کی اہمیت حضور نے بیان کی، جیسے جمعے کا دن، جیسے یوم عرفہ ہے، قربانی کا دن ہے، جیسے عید الفطر کا دن ہے، عید کی رات۔ تو راتوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے جیسے لیلۃ القدر کی رات رمضان میں آتی ہے، جیسے یہ شب برات ہے، جیسے 10 ذوالحجۃ الحرام کی رات ہے، جیسے 1 ذوالحجہ کی رات ہے، اور اسی انداز میں کئی دنوں کے فضائل بیان ہوئے، کئی راتوں کے فضائل بیان ہوئے، پھر کئی ان راتوں میں گھڑیوں کے فضائل بیان ہوئے، لمحات کے فضائل بیان ہوئے، اور کوئی دنوں کے فضائل بیان ہوئے تو پھر دنوں میں مخصوص وقت ہے اس کے فضائل بیان ہوئے، جیسے جمعے کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو بڑی برکت والی ہے، اس کی تلاش میں صحابہ رہا کرتی تھی، صحابیات رہا کرتی تھی۔ اب یہ رات جو 15 شعبان المعظم اور نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اللہ کریم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرما کر کے صدائیں تو لگا رہا ہے، کوئی بخشش کا طلبگار ہے تو اسے بخش دیا جائے، روزی کا طلبگار ہے تو رزق عطا کر دیا جائے، مصیبت سے چھٹکارا پانے والا ہے تو اسے چھٹکارا عطا کر دیا جائے، اور دیگر جو حاجتیں ہیں بندے کی مانگو، کس سے مانگنی ہے جناب؟ اللہ سے مانگنی ہے۔
بندوں سے تھوڑی مانگنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن کریں کیا؟ سوشل میڈیا کا آلہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، اب اس رات میں بھی دلائل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جناب دلائل دو، جناب سیاستہ سے ثابت کرو، جناب 2 حدیثیں تو میں پڑھ چکا ہوں، جناب آگے بھی سلسلہ جاری رکھتا ہوں، دلائل دو جناب، یہ رات کیا ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کہاں ذکر ہے؟ میں نے کہا یار قرآن کی آیت بھی پڑھ چکا ہوں، 2 حدیث سے بھی پڑھ چکا ہوں، آگے بھی پڑھوں گا۔ تو بھائی یہ عبادت کرنا بھی کسی کی جناب والا اجازت کی ضرورت پڑے گی؟ مسجد میں آنے کے لیے بھی پرمیشن لینا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی پرمیشن لینا پڑے گا کسی سے، نوافل پڑھنے کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا، پڑھے کہ نہ پڑھے، یار روزہ نفلی رکھنے کے لیے بھی پوچھنا پڑے گا، یار روزہ رکھے کہ نہ رکھے۔ بھائی اس رات کو مسجد کے اندر محفل کریں یا نہ کریں، بھائی اس رات میں قیام کریں یا نہ کریں، بھائی اس رات میں جاگیں یا نہ جاگیں۔ اور بھائی قوم جو تباہی کے گھاٹ اتری ہوئی ہے، قوم تو پہلی مسجدوں کا رخ کرنے سے بیزار ہے، مسجدوں کی ویرانیاں تو پہلی بڑھتی جا رہی ہیں، مسجدوں کے معاملات تو پہلی بڑھتے جا رہے ہیں، مسجدوں کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن کریں کیا؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹیڈی مجتہدین، یہ لبرل ازم کو لے کر کے، سیکولر ازم کو لے کر کے، الہاد کو پروان چڑھانے والے، یہ دین اسلام کے خلاف زہر اگلنے والے مستشرقین بن کر کے، اسلامی لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے کمر میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، انتشار میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی ہمارے لوگوں پر تمہارا داؤ نہیں چل سکتا، ہم نے دین سمجھا ہے اپنے بزرگوں کی برکت سے، ہم نے دین خود نہیں سمجھا، ہماری سمجھ کہاں اتنی ہے، ہم نے قرآن بھی سمجھا ہے تو اپنے بزرگوں کے ذریعے سمجھا ہے، ہم نے حدیث سمجھی ہے تو اپنے بزرگوں کے ذریعے سمجھی ہے، ہم نے فقہ بھی سمجھا ہے تو اپنے بزرگوں کے ذریعے سے سمجھا ہے، ہم نے تفسیر بھی سمجھی ہے تو تفسیر بھی رائے کرنے کے مجاز ہم نہیں ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی تفاسیر سے استفادہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ البراءہ یا شب براءت، یہ شب برات جو آنے والی ہے، آج 8 شعبان المعظم ہے اور جمعرات کو ہوگی 14 شعبان المعظم، جو رات آئے گی وہ 15 شعبان المعظم کی ہوگی، شب جمعہ، اور اگلا دن 15 کا ہوگا۔ تو اس رات کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آپ غور فرما لیں کہ یہ جو رات ہے کتنی برکت والی ہے، اور اس رات کے اندر کتنی تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنی اللہ کے حضور بخشش مانگنے کی ضرورت ہے، اور کتنا اللہ سے جنت کا سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کو قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی مبارک آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میں میرے سامنے 2 آیت کریمہ ہیں سورۃ الحدید کی، آیت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ آسان ترجمہ قرآن، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اب آپ غور فرما لیں، ترجمہ سلیس کر رہا ہوں، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہنے والا دھوکے میں ہے۔ دنیا دنیا دنیا، دنیا میں آئے کیوں؟ دنیا کے لیے، گئے کیوں؟ دنیا کے لیے، کمایا کیوں؟ دنیا کے لیے، کھایا کیوں؟ دنیا کے لیے، پہنا کیوں؟ دنیا کے لیے، اوڑھا کیوں؟ دنیا کے لیے، ملے کیوں؟ دنیا کے لیے، مسکرائے کیوں؟ دنیا کے لیے، کسی کے پاس گئے کیوں؟ دنیا کے لیے، اس کو اپنا بنایا کیوں؟ دنیا کے لیے، اس کو اپنا بنانے کے ساتھ ساتھ سفر کیوں کیا؟ دنیا کے لیے، ہر کام دنیا کے لیے، اور دنیا کی زندگی کا سامان تو دھوکہ ہے۔ آگے قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، ارشاد فرمایا اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آگے قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، اور جس کی چوڑان
آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کی وسعت جیسی ہے۔ جن کاموں کی برکت سے بخشش اور جنت ملتی ہے ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ آگے فرمایا اس جنت کو اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ بڑھو نا اس جنت کی طرف۔ پھر آگے بیان کیا اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اب یہاں پر دو کاموں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، دو کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کی بخشش طلب کرنے میں، نمبر دو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں۔ وہ جو زمین و آسمان جس کے اندر آ جائیں اتنی بڑی ہے، محلات سے مزین ہے، حور و غلمان سے مزین ہے، عنبر و کستوری و مشک سے مزین ہے، سونے کے درخت، فرش بھی سونے چاندی کے اور اینٹیں بھی سونے چاندی کی، جس میں نہ رات نہ دن، نہ گرمی نہ سردی، نہ بیماری نہ قرضداری نہ ٹینشن، کوئی بھی چیز نہیں، آرام ہی آرام ہے۔ جو چاہیں گے کھانے کے لیے ملے گا، جو چاہیں گے پینے کے لیے ملے گا، جہاں چاہیں گے جنت میں سیر کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، جو من میں آئے گا کریں گے، اور کھانے پینے سے نہ پیٹ خراب ہوگا نہ اپارا ہوگا، کھائیں گے خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا ہضم ہو جائے گا، سبحان اللہ، یا پسینہ آئے گا سارا ہضم ہو جائے گا۔ اب وہ جنت کی طرف جلدی کرنے میں بڑھنا ایک دوسرے سے آگے، اللہ کی مغفرت طلب کرنے میں بڑھنا ہے، کس سے؟ ایک دوسرے سے آگے۔ دنیا کے اندر یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے اس میں کیا بڑھنا ہے ایک دوسرے سے آگے؟ یہاں نہیں جناب، میرا مکان چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے، اب میں بڑے مکان کے لیے دن رات مارا پھروں گا، دن رات میں محنت کروں گا، دن رات میں کوشش کروں گا، رزق حلال کمانا ہے۔ ٹھیک ہے کمانا چاہیے، لیکن اتنا رزق حلال کمانے کی طرف منہمک ہو جانا، فرائض کا خون کر دینا، نمازیں چھوڑ دینا، عبادت چھوڑ دینا، بڑی راتیں بھی آئیں تو بس اپنی دنیا کے چکر میں لگے رہنا، تو یہ دین اسلام کو روا نہیں ہے، دین اسلام نے اس کو پسند بھی نہیں کیا۔ اب مغفرت طلب کرنے میں بڑھنا ہے ایک دوسرے سے آگے۔ دنیاوی معاملات میں تو دنیا گزر ہی جائے گی، دھوکے کا سامان قرآن نے کہا، میں نے تھوڑی کہا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، سارا ساز و سامان یہی پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے۔ آیا تھا خالی ہاتھ تھا، بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، جب اس نے جانا ہے نا، ہو سکتا ہے 3 کپڑے مل جائیں اس کو کفن کے، ہو سکتا ہے، نہیں تو جہاز میں لوگ پھٹ جاتے ہیں، نہیں تو جناب والا تیل کے آئل کے ٹینکر پھٹتے ہیں اور لاشیں بھی شناخت کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ ہاں جناب سونامی نام کے طوفان میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں، جی جناب زلزلہ آتا ہے زمین دوز ہو جاتے ہیں، جی جناب سیلاب آتا ہے پتہ نہیں چلتا جناب۔ ہاں دریائے نیلم کے اندر کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے لوگ برف کے تودوں میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے، دفن ہو گئے، جنازہ بھی نصیب نہ ہوا۔ تو بھائی جان یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس دھوکے میں نہیں پڑنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، بخشش کی طرف بڑھنا ہے بھائی، اس میں مقابلہ کرنا ہے کہ وہ بھائی بخشا گیا، ایمان سلامت لے کے چلا گیا، میں نے دیکھا، یہ کہیں میں نے دیکھا فلاں بندے کا آخری وقت آیا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور زبان پہ کلمہ طیبہ جاری تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ میں نے فلاں بندے کو دیکھا، وہ تقریر کر رہا تھا، آخر میں اس نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اس کی گردن لڑک گئی اور وہ سوچ جائے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ہے جناب فلاں بندہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے چلا گیا، فلاں بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلا گیا، تو یہ بخشش کے بہانے ہیں، یہ اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ دنیا کے معاملات تو ختم نہیں ہونے والے اور ہم نے کام چور بھی نہیں بننا۔ یہ میری گفتگو کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ دنیاوی کام نہ کرو، رزق حلال کماؤ، بیوی بچوں کا پیٹ پالو، سوال کرنے سے بچو، ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد جوان ہے تو اس کے نکاح کا اہتمام کرو، ایک مخصوص حد تک دنیا کے معاملات کو نمٹاؤ، جو اپنے ذمہ فرائض ہیں
ان کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے، بخشش کے لیے، جنت کے لیے تگ و دو کرو۔ ایک پلاٹ لے کر کے مکان بنانا ہو تو دن رات بندے محنت کرتے ہیں، باپ بیٹوں بیٹیوں کو بلا کر کے کہتا ہے محنت کر لو، محنت کرنے کے دن ہے، کما لو، ہم نے ابھی تو کرائے کے مکان سے اپنا مکان لینا ہے، پھر اس جناب والا پلاٹ لینا ہے، پھر اس کو بنانا ہے، پھر اس کو ڈبل سٹوری بنانا ہے، ٹرپل بنانا ہے، تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو بخشش کی طرف بھی بڑھو، اللہ کی جنت کی طرف بھی بڑھو۔ جنت اللہ کا فضل ہے، اور رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کے ماننے والوں کے لیے جنت مالک نے تیار کی ہوئی ہے بندو تمہارے لیے۔ آہستہ بولو، کوئی سن نہ لے۔ بندگان خدا تمہارے لیے بنائی ہے۔ تو شب برات قریب سے قریب ہے، چھٹکارا پانے کی رات، تو اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ بعض ہمارے بزرگان دین وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں کمائی، ساری زندگی مجاہدات میں گزاری، ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے کرتے گزاری، لیکن ان کا طرز عمل اس بات پر دال ہے، دلیل ہے کہ پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہے، پھر بھی اللہ سے لرزاں و ترساں رہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 991 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، گلستان سعدی، بوستان سعدی۔ گلستان سعدی میں لکھا ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے، کہنے لگے ایک مرتبہ غوث العالمین، غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حرم مکہ میں تھے، اور اپنا سر اور چہرہ کنکروں پہ رکھا ہوا تھا، سرانے پہ نہیں، تکیے پہ نہیں، چٹیل میدان میں کنکروں پر سر اور چہرہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چہرہ رکھا ہوا ہے، اور عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سنیے، تصوف کا کتنا حسین انداز اس میں نظر آتا ہے۔ ساری زندگی نیکی میں گزاری اور کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے بخش دینا، اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے بروز قیامت نابینا اٹھانا، اندھا کر کے اٹھانا، تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہو جاؤں، نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ جب تیرے نیک بندے بخشے جا رہے ہوں گے، ان کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، ان کو منصب دیے جا رہے ہوں گے، فرشتے پروٹوکول سے جب ان کو لے جا رہے ہوں گے، تو مالک میرے آنکھوں کا نور تو لے لینا، اگر تو نے مجھے نہیں بخشنا تو پھر مجھے آنکھوں کا نور نہیں چاہیے کہ میں ان نیک بندوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔ یہ نیکوں کے سردار ہیں، سردار الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، ہر مہینے جن کی 11ویں کی نیاز دلاتے ہیں یہ وہ سے پاک ہیں، اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور اپنے نیکوکار ہونا اترا کر کے بتاتے نہیں ہیں، عجز کرتے ہیں۔ ان کی تو عاجزی تھی جناب، ہماری تو حقیقت ہے، ہمارے پاس تو نیکی کے نون کا نقطہ تک نہیں ہے، ہماری تو عبادت بھی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے، سخاوت بھی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے، ہم تو جو نیکی کرتے ہیں دل میں اخلاص کا نام و نشان نہیں پاتے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے مخلص ہو کر کے زندگی کے ماہ و سال گزارے، پھر بھی یہ اللہ کے دربار میں کہتے ہیں مالک اگر تو نے بخش دیا تو تیری کرم نوازی ہے، اگر تو نے نہیں بخشنا یا تیرے ہاں میں سزا کا مستحق ہوں تو میں نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے نبی نہ اٹھا لینا۔ شاید ڈاکٹر اقبال کی بھی کیا ذوق کی بات ہے، اللہ اکبر، فارسی کا جو مشہور شعر ہے اس میں یہ بھی آپ کہتے ہیں مالک کائنات اگر میرا حساب لینا قیامت کے دن ناگزیر ہو گیا کہ تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے تو مجھے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے چھپا کر کے حساب لینا، مصطفیٰ کریم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے رب وہ کریم کھڑے ہو
اور میرا حساب لیا جا رہا ہو، کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے سامنے میں شرمندہ ہوں گا، شرمشار ہوں گا؟ مالک کائنات مہربانی کر دینا، مالک کائنات مجھے حضور کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجھے مالک کائنات محبوب کی نگاہوں میں گرانا نہ۔ اللہ اکبر۔ وہ محبوب جو دنیا میں آئے تو ہمیں یاد رکھا، معراج پہ گئے تو ہمیں یاد رکھا، جب دنیا سے رخصت کیا، اللہ اکبر، دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں یاد رکھا۔ محبوب پاک کی پیاری امت کے لوگوں، شب برات قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا سلسلہ شروع کر لیں، اور یہ شب برات آنے سے پہلے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو بندے کے اندر پائے جائیں تو اس رات میں بھی، جبکہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک وہ بندہ جو گمراہ ہے، گمراہ یعنی جو راہ گم کر بیٹھا ہے، صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کے راستے پر ہے ہی نہیں ہے، صحابہ و اہل بیت کے راستے پر ہے ہی نہیں ہے، اس نے اپنی راہ نکالی، گمراہ، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3، شراب پینے کا عادی، شراب گھٹ گھٹ کر کے پیتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ بدکاری پر اصرار کرنے والا، زناکار، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتے کاٹنے والا، رشتے توڑنے والا، تو یہ اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چغل خور جب تک سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جو شخص اسی مسلمان سے ذاتی وجوہات کی بنا پر دشمنی رکھے، کینہ رکھے، بغض رکھے، اس رات میں وہ بخشا نہیں جاتا۔ وہ بندہ جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند، شلوار، پینٹ، پتلون یہ ٹخنوں کے نیچے تکبر کی وجہ سے رکھتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ توبہ نہ کر لے۔ ظالمانہ طور پر ٹیکس وصول کرنے والا، ناجائز ٹیکس لینے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، جبکہ یہ رات خصوصی پیکیج ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور رب کائنات کے ساتھ ہے، اور وہ گناہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادائیگی ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، اگر ذمے ہیں تو پھر ادائیگی بھی کرنی پڑے گی۔ اسی انداز میں اگر بندوں کے حقوق ذمے ہیں، مثال کسی کا مال لوٹا، گن پوائنٹ پہ چھینا، چوری کیا، قبضہ کیا، غصب کیا، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، یہ مال اس کو لوٹانا ہوگا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، جیسے حسد، کینہ، تکبر، ریا۔ اب یہ بندے اور مالک کے درمیان ہے، اس کو پوشیدہ طور پر بھی بندہ اللہ سے معافی مانگ لے تو عرشوں کا مالک راضی ہو جاتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ اعلانیہ کرتا ہے بندہ، وہ اعلانیہ طور پر اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ جو پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ طور پہ معافی مانگنی پڑے گی۔ تو شب برات آنے سے پہلے ہمارے بزرگوں کے معمولات میں تھا کہ کسی سے معافی مانگنی ہوتی تو معافی مانگ لیتے۔ اب یہاں رسم چلی ہے، یہ شب برات آنے سے پہلے میسج چلیں گے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بھائی یہ طریقہ چلو اچھا مان لیا جائے، لیکن یار جس کی دل آزاری کی ہے اور وہ رینج میں بھی ہے، آپ کال کریں اسے، اس کے پاس جانا چاہیں جائیں، اس کے پاس اگر حق دبایا تو اس کو دیں، یا ندامت کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہیں یار مجھے معاف کر دے۔ تو یہ بات تو بنتی ہے، یہ میسج چھوڑا، اس نے پڑھا نہیں پڑھا، تو بھائی کیا یہ معافی ہے اور کیا اس کو ہم نے تماشا سا بنا رکھا ہے؟ اگر سمجھتے ہیں کہ میسج کرنے سے کام چلے گا تو ضرور کیجئے، اگر سمجھتے ہیں کہ جانے سے معافی ملے گی اور جا بھی سکتے ہیں تو معافی مانگ لیجئے، اگر اس کا دینا ہے تو اسے دے دیجئے یا معاف کروا لیجئے۔ تو یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ شب برات آنے سے پہلے یہ آپ کام کر لیں۔ امید ہے سابقہ سالوں کی طرح
اس سال بھی مسجد ہماری کے اندر پروگرام آلریڈی ہوگا۔ یہ شب برات کی بڑی رات ہوتی، ساری رات کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا اسی مرکزی جامع مسجد انواری میں، تو انشاءاللہ مبلغین بیانات بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، تو آپ ضرور بالضرور یہاں بھی جلوہ گری فرمائیے گا، اور پھر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعات شب برات میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔